کے سبب اس سابقہ حکم میں کمی کر دی اور نیا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَّبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، جس کے مطابق صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل بھی پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو تو اس کا اجر ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بھی بتائیے کہ زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دیں۔ جب اس عرابی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے رسول اللہ کو عزت دی، نہ میں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا کچھ بڑھاؤں گا اور نہ ہی میں اس میں کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ اپنی مراد کو پہنچ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو یہ شخص جنت میں جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا صحابہ کو ابتدائی اسلام میں حکم دیا تھا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھتے، مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یوم عاشورہ آن پڑتا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے